الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بیچ میں خلا دکھ رہا ہے، اس خلا کو دیکھ کر ایک بڑے اچھے شاعر نے کہا تھا کہ ابھی کچھ یہاں کچھ وہاں ایسے ایسے ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، تو ایک شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو، کیا یہ قبرستان ہے؟ مائک جو ہے نا شاید امتحان لینے کی کوشش کرے گا، تو تھوڑا ٹرائی کر لیں، دیکھیں کرم ہو جائے مائک کا تو ماشاءاللہ مقرر کا بیڑا پار ہو جائے، تو دیکھیں تھوڑا سے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تو شاعر کہتا ہے ہمیشہ لوگوں کو کرسی سے اتارا جاتا ہے یا کرسی سے کہا جاتا ہے ادھر آئیے۔ الحمدللہ یہ مکھاڑا کے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے جن سے کہا جا رہا ہے کرسی لے کر کے آئے، یعنی کرسی کے ساتھ آنا ہے نا، کرسی لے کر کے آ جائے، ورنہ شاعر کہتا ہے ادھر ادھر کیوں بکھرے ہو، کیا یہ قبرستان ہے؟ ارے پاس آؤ سمٹ کے بیٹھو اپنا ہندوستان، پاس آؤ سمٹ کے بیٹھو اپنا ہندوستان ہے۔ پیارے قریب آ جائیں، بڑی بات ہوگی۔ بہرکیف موضوع کا جو سلسلہ ہے، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے موضوع کی، میں کنفیوز تھا کہ کہاں سے شروع کروں، بس سمجھ میں جب کہیں سے نہ آئے تو بس آقا علیہ السلام کے ذکر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں میں۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تعلق سے گفتگو کرنے کا بھی ایک عنصر دیا گیا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں۔ اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں، جس حدیث پاک کو امام نسائی نے اپنے سنن کے اندر نقل فرمایا، اور راوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اطہر سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور مصطفیٰ کا مسکرانا آقا علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی غمزدہ لوگوں کے دلوں سے غموں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا لوگوں کے لیے مسرت و شادمانی کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، یہ وہی جبرائیل ہیں جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، جن کے بارے میں میرا نبی ارشاد فرمائے۔ آقا خود فرماتے میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 آسمان پر ہیں۔ آسمان پر جو وزیر ہیں ان میں سے ایک جبرائیل بھی ہے، اور کچھ نادان یہ بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہیں، اس لیے کہ جب آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، معراج سے واپس آئے، تو 2 دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، تو کہا دیکھو حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم یہ وہ جبرائیل سکھا رہے ہیں اور مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں۔ میں ان نادانوں سے کہنا چاہوں گا میاں یہ مصطفیٰ کی شفقت ہے کہ دنیا کو ذہن
ذہن دے رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ کبھی کبھی ادنا اعلیٰ کا امام بن جایا کرتا ہے، اور اگر اعلیٰ تواضع کے طور پر مقتدی بن جائے تو یہ اس کی تواضع انکساری ہے اور مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے ایک وزیر جبرائیل کو سامنے کھڑا کر دیا، دوسرے وزیر ابو بکر کو سامنے کھڑا کر دیا، تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ جبرائیل افضل ہوگا؟ اسی ضمن میں ایک ہم لوگ جو درود رضویہ پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ امی کی وجہ سے یہ آج تک عامی لوگ سمجھ نہ سکے کہ امی کا معنی کیا ہے۔ اب اگر ہم آپ سے پوچھیں تو اب خود سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو جانچ رہا ہوں، پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دماغ میں آئے وہ باہر آئے، جو دماغ میں ہے وہ باہر آئے، اور جو آقا علیہ السلام کی محبت کے جلوے ہیں وہ دماغ میں پیوست ہو جائے۔ تو امی کا معنی آپ نے ابھی تک کیا سنا ہے؟ بتا پائیں گے؟ جو بھی سنا ہے بولیں، کیا سنا ہے؟ بڑے کنفیوز ہیں، کیا سنا؟ ایک دم بنداس بولیے، امی کا معنی کیا سنا؟ ہاں نہیں بابا، یہ سنا نہیں ہوگا، یہ کر ڈالا آپ نے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جذبہ محبت کو قبول فرمائے۔ جب ساری دنیا خاموش ہے تب وہ کلام کر رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں خاموش رہیں لیکن قبول کرنے کے ٹائم پہ نہ رہیں، ورنہ کوئی اور قبول کرے گا بازی مار لے جائے گا، ہے نا؟ تو امی کے معنی میں بڑا ہنگامہ رہتا ہے۔ تو امی کا معنی بتاتے کہ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ معاذ اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کو ان لوگوں نے امی کہا، ہم لوگوں نے بھی امی کہا، لیکن ان لوگوں نے معنی لیا تو کہا ان پڑھ۔ لیکن یہ نادان ابھی نہ سمجھ سکا کہ اگر نبی ان پڑھ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اگر آقا علیہ السلام امی کا معنی اگر آقا علیہ السلام کے امی ہونے کا یہ لیا جائے کہ مصطفیٰ ان پڑھ ہے، تو پیارے اپنی مدرسوں میں کیوں حدیثیں پڑھاتے ہو؟ کسی ان پڑھ آدمی کے فرمان کو نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ ارے اگر نبی ان پڑھ ہیں تو ان ان پڑھ نبی کے فرمان کو پڑھ کر تم جیسا جاہل اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، لیکن جب بریلی کے تاجدار کے پاس چلتے ہیں پوچھتے امی کا کیا معنی ہوتا ہے، تو بریلی کا تاجدار بڑے اچھے انداز میں سمجھاتا ہے کہ جو ہے امی کا معنی کیا۔ دیکھو، جو آدمی ہندوستان میں رہتا ہے اس رہنے والے کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، جو آدمی عرب میں رہتا ہے اس کو عربی کہا جاتا ہے، اور جو آدمی پاکستان میں رہتا ہے اس کو پاکستانی کہا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، جو جہاں کا رہنے والا ہے اسی گاؤں، اسی شہر، اسی ملک سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ جو مکے میں رہتا ہے تو کہتے مکی ہے، جو مدینے میں رہتا ہے کہا مدنی ہے۔ کہا مکے کا ایک نام اور ہے پیارے، وہ نام کیا ہے؟ کہا مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے۔ کہا ام القریٰ میں جو رہتا ہے اسی رہنے والے کو امی کہا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایکو کی شاید ضرورت نہیں محسوس ہو رہی نا، تو ایکو بند کر دیں، ایکو بند کر دیں، چونکہ میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی؟ ایکو کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ اصل تقریر ہے، تقریر کا معنی تصویر ہے نا۔ تو امی کا معنی آقا علیہ السلام ام القریٰ کے رہنے والے، مکے کا ایک نام ام القریٰ، تو جو مکے میں رہتا ہے اس کو مکی کہا جاتا ہے۔ کہاں مدینے میں رہنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔ کہاں مکے کا ایک نام اور ہے پیارے، وہ نام ہے ام القریٰ۔ کہا جو ام القریٰ میں رہتا ہے اسے ہی امی کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی ہے، کیا یہ بات آپ کو راضی نہیں کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر ایک بار درود پڑھے؟ سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے کی بات ہو رہی، میرا بریلی کا تاجدار تو کروڑوں درود پڑھا رہا ہے، سبحان اللہ، اور ادھر کروڑ ادھر مروڑ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ ادھر کروڑ ادھر مروڑ دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل آئے، انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی ہے
کیا اس بات سے آپ راضی نہیں ہوتے کہ جو بندہ آپ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے 10 درجے بلند فرما دے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دے؟ تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ پہ ایک بار درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا موقع ہے۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں سنی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پر خوشیاں منانے کے حوالے سے بھی ہم نے خوب سنا ہے۔ لیکن یاد رکھو پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور عشق ہونا چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی خادم رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہ ہوگا، یعنی ایمان صالح اس کے پاس نہ ہوگا، نور ایمان اس کے پاس نہ ہوگا۔ اگر تشریح میں جائیں گے تو معنی یہی نکلے گا، حقیقی ایمان بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، جس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب یہاں محبت کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں۔ علامہ نووی علیہ رحمت رضوان نے مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ محبت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت اختیاری ہے، ایک محبت غیر اختیاری ہے۔ محبت اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جو ہے چوائس اور اپنی پسند سے کسی سے محبت کرتا ہے، اور محبت غیر اختیاری یہ ہے کہ انسان کسی کو جو ہے اپنی پسند سے نہیں بلکہ فطری طور سے انسان اس کی طرف جھک جایا کرتا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے؟ تو ایسے اس سلسلے میں علامہ نووی فرماتے ہیں، محبت اختیاری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت اختیاری کے 3 اسباب ہوتے ہیں، کیونکہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے تو اس آدمی کے اندر یا اس شخص کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کیسا ہے، تو 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے جلال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مقام کو دیکھا جاتا ہے، اور مقام اور اسٹیٹس کی جب باری آتی ہے تو میرا نبی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی کو بنایا ہے۔ خود بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رتبے اور اسٹیٹس کے اعتبار سے یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ المواہب اللدنیہ کی جو شرح ہے، شرح زرقانی کے اندر آیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعلین پہن کر تشریف لے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گئے، وہ بارگاہ جس کو قصر دنا کہا جاتا ہے، وہ بارگاہ جو آج تک کوئی وہاں پہنچ نہ سکا، اس بارگاہ میں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین کو اتارنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب لا تخلا نعلیک، اپنے نعلین کو مت اتارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا وادی مقدس طوا میں موسیٰ آئے تھے تو ان سے تو نے خود فرمایا تھا اخلا نعلیک انکا بالوادی المقدس طوا، اے موسیٰ اپنے نعلین کو اتار دو، اس لیے کہ تم معمولی جگہ نہیں آئے ہو، یہ وادی مقدس طوا ہے۔ تو مولا تو نے وہاں پر کلیم کو موسیٰ کو نعلین اتارنے کا حکم دیا تھا، اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں مولا، اس لیے نعلین کو اتار رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب نعلین کو مت اتارو، اس لیے کہ وہ میرا کلیم تھا، وہاں پر اتروایا گیا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ میرا حبیب ہے۔
تو کہا آدمی کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے اسٹیٹس کو بلند فرما دیا. خود مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تذکرے کو آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. مطلب مصطفیٰ کا ذکر کرو خدا کا ذکر ہو جائے گا, مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو خدا کا ذکر ہوتا رہے گا. اب اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور اسٹیٹس کو کتنا بلند فرمایا ہے. تو محبت اختیاری جس سے بھی کی جاتی ہے تو پہلا جو سبب ہوتا ہے وہ ہے اس کے مرتبے کو دیکھنا. آدمی مرتبے کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے. اور دوسرا جو سبب ہوتا ہے آدمی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے, اس کے حسن جمال کو دیکھ کر کے محبت کرتا ہے. اب آؤ حسن و جمال میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے 14ویں رات ہے, چاند نکلا ہوا ہے اور اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے اور اپنی شعاعوں سے ساری دنیا کو منور کر رہا ہے. لیکن جب مصطفیٰ جلوہ افروز ہو گئے ہیں تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مصطفیٰ کے چہرے کے اندر اتنی شعاعیں نکل رہی تھے کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کے آدھے یہ جو چاند آسمان پہ چمکتا ہے یہ بھی ماند نظر آ رہا تھا, یہ بھی ہیچ نظر آ رہا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, یہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ہے. یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں, یہی بول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے محبت اختیاری تو 3 سبب کو دیکھا جاتا ہے. پہلا سبب اس کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے رتبے کو دیکھا جاتا ہے. جو دوسرا سبب ہوتا ہے اس کے حسن جمال کو دیکھا جاتا ہے. اور مصطفیٰ کا حسن و جمال تو ایسا ہے پیارے کہ خود آؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب چلیں گے تو معلوم یہی ہوگا کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ اے محبوب آپ کے رخ انور کی قسم جو چاش کے وقت نکلتے ہوئے سورج کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ جب چاش کے وقت سورج نکلتا ہے تو بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے. اے محبوب آپ کا چہرہ تو اس سے زبردست ہے لیکن دنیا کو سمجھانا ہے, اس لیے چاش کے وقت نکلتا ہوا جو سورج ہوتا ہے اس کی طرح آپ کا رخ انور ہے. اس لیے محبوب آپ کے رخ انور کی قسم. اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹیٹس بھی سب سے بلند عطا فرمایا ہے اور اس کے بعد جو ہے حسن و جمال بھی 1 نمبر کا عطا فرمایا. خود آقا علیہ السلام کی خوبصورتی کا یہ عالم کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر آتے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی, وہاں پر انگلیوں کو کاٹا تھا یہاں پر گردن کاٹ لیتے. یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال 1 نمبر کا ہے. اب آؤ جو تیسرا سبب ہوتا ہے وہ تیسرا سبب کیا ہے تو علامہ نووی علیہ رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں جو تیسرا سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جود و نوال یعنی سخاوت اور دریا دلی. آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی سخاوت کو دیکھتا ہے, اس کی دریا دلی کو دیکھتا ہے. تو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 100 اونٹوں کی ضرورت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 اونٹ عطا فرما دی ہے. پھر اس نے کہا اور ضرورت ہے, مصطفیٰ نے اور دے دیا. پھر اس نے کہا تیسری بار, مصطفیٰ نے تیسری بار بھی عطا فرما دیا. اور جب آقا علیہ السلام نے اس کو
کو دیا ہے تو اپنی قوم میں جا کر کے کہتا ہے میں ایسے آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں جو سخاوت کرتا ہے تو وہ جو ہے محتاجی اور فقر کا جو ہے خوف نہیں کیا کرتا. خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سخاوت فرمایا کرتے تھے تو لوگ پہلے مال کو دیکھ کر کے ایمان لاتے, لیکن صحبت مصطفیٰ مل جاتی تو اب مال دیکھ کر کے نہیں, مصطفیٰ کا رخ انور دیکھ کر کے ایمان ان کے دلوں میں رچ بس جایا کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے, اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ارے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و نوال, تو معلوم یہ وہ محبت اختیاری. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر آ رہی ہے تو ایک بار بول دو یار. بڑی مشکل سے سنی حضرات بھی بولنے لگے آج کل, ہے نا؟ ایک بار اور بولو تو. ایک حدیث سناؤں گا نا, ابھی ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ بولتے ہیں نا, یہ ہمارا ہی نصیبہ ہے. کس کا نصیبہ ہے؟ سنیوں کا. ورنہ تو ادھر دیکھو نالائق لوگ تالی بجا رہے ہیں, اور تالی بجاتے ہو تالی بجاتے رہے. جانتے ہو کون بجاتا ہے تالی؟ جانتے ہو نا؟ اب آؤ حضور سے پوچھ لیتے ہیں کہ تالی کون بجاتا ہے. جس کا فیصلہ میرا نبی فرما دے ایک معاملہ ایک دم کلیئر ہو جائے. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی لمبی حدیث پاک ہے, جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تالی بجانا یہ عورتوں کا کام ہے, سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی شان ہے. تو سمجھ میں آیا سبحان اللہ بولنا کس کی شان؟ اب تو بول رہے یار. اور تالی بجانا وہ خود اظہار کر رہا ہے ہم کچھ اور ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اور جو مرد ہو اور عورت کی طرح بنے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. اسی لیے لعنت ہے ادھر. آپ غور کر لو. ایک بار اور بنتا ہے یار. اور المواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی کے اندر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے بتایا تھا کہ جانا آپ اپنی امت سے کہنا کہ جنت بالکل خالی ہے, اور نے بتا دینا وَأَخْبِرَهَا أَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ, اور اپنی امت کو بتا دینا کہ جو جنت میں درخت لگا کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہنے سے لگا کرتا ہے. یہ ہمارا نصیبہ ہے جو ہم درخت لگا رہے ہیں. یار یاد رکھو جس کا درخت جہاں پہ لگتا ہے, پہلے کیا ہوتا تھا جہاں تک آدمی کی پراپرٹی اور زمین ہوتی تھی وہ درخت لگا لیا کرتا تھا, مطلب اس کی پراپرٹی ہو گئی وہاں تک, اب اس پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ فیصلہ ہو گیا کہ جو سبحان اللہ بولتا ہے اس کی پراپرٹی جنت میں ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, اس کے نام کا درخت جنت میں لگ جاتا ہے. اسی لیے تو ہمارا امام ہم غلاموں کو کہہ رہا ہے سنو پیارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. اسی لیے تو بتا رہا ہے کہ درخت ہم لوگ لگا رہے ہیں نا. تو محبت اختیاری جو ہے, محبت اختیاری کے 3 اسباب ہوتے ہیں, جود و نوال, حسن و جمال, جاہ و جلال. ان تمام معاملات میں جب آقا علیہ السلام کی شان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر اول رکھا ہے, ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے اول رکھا ہے. اب اسی اعتبار سے آ جائیے محبت اختیاری 3 اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اب آقا علیہ السلام کا فرمان سنتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ, اپنے بچوں اور تمام رشتہ داروں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھے, پیارا نہ رکھے. معلوم یہ ہوا محبت اختیاری سب سے زیادہ اگر کسی سے ہونا چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ہے جس کو بریلی کا تاجدار کہتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اب محبت میں ایسا کام نہیں کرنا کہ آقا علیہ السلام کو پسند نہ ہو, اور ایسا جملہ بھی نہیں بکنا کہ حضور کو پسند نہ ہو.
دونوں کام محبت میں، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کوئی جملہ بھی نہیں بولتا ایسا کہ ان کو ناگوار گزرے، اور ان کی شان میں وہاں پر رہتے ہوئے ایسا کام بھی نہیں کرتا کہ ان کو ناگوار گزرے۔ آؤ اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہ حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے جن کا نام کعب ابن زہیر سلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب ایمان نہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے نازیبا کلمہ کہہ دیا تھا، نامناسب کلمہ کہہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فرما دیا کہ کعب جہاں مل جائیں وہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے۔ اپنی زبان میں اس کو کہیں گے وانٹڈ، تڑی پار، کہ جہاں مل جائے اس کو مار دیا جائے، مباح الدم ہے۔ چنانچہ کعب ابن زہیر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، آقا علیہ السلام کے شان میں نازیبا انہوں نے کلمہ کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مباح الدم ہے، جہاں مل جائیں قتل کر دینا۔ ان کے بھائی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور روانہ ہو کر کے اپنے گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنے بھائی کعب ابن زہیر سلمی سے کہا کہ باہر مت نکلنا، اگر باہر نکلو گے تو لوگ تم کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے، صحابہ تم کو دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ اب کعب ابن زہیر سلمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور جب غلطی کا احساس ہوا تو مصطفیٰ کے منانے کی تیاری کرنے لگے اور مصطفیٰ کو خوش کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ تو انہوں نے قصیدہ لکھا۔ قصیدہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو تو بلا شبہ وہ قصیدہ ہے۔ آج کے زمانے میں آسان لفظوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو پوئم کہا جاتا ہے، لیکن پوئم کسی کے بارے میں بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی شان میں جو ہوتا ہے اسی کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے قصیدہ لکھا، اور لکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چل پڑے، اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اپنے آپ کو چھپا لیا کمبل سے، یعنی بلینکٹ کو اوڑھ لیا، اور اوڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ چنانچہ وہاں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کو کھڑا کرتے ہیں اور وہیں پر باندھ دیتے، اندر داخل ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمہ کہا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئے، مجھ سے غلطی ہو گئے، اگر آپ کرم فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطا کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی تو فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور رب سے بخشش چاہیں اور آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگ دیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ لوگ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نازیبا کلمہ نکل گیا، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ جب معافی کا اعلان کیا تو کہا سرکار میں ایسے ہی نہیں آیا بلکہ آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر کے لایا ہوں اور وہ قصیدہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب جو تم نے قصیدہ لکھا ہے سناؤ۔ ہوتے کعب کھڑے ہو گئے اور قصیدہ سنانا شروع کر دیا، جس کو قصیدہ بانا سوات کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو قصیدہ سنا رہے ہیں، اس کے اندر ایک شعر آتا ہے جس کو حاصل کلام کہا جاتا ہے، شاہ بیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سنایا اور عرض کیا وَإِنَّهُ لَنُورٌ يُحْتَذَاءُ بِهِ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولٌ۔ آقا علیہ السلام کے شان میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے نور ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کہتے ہیں اِنَّهُ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، آقا علیہ السلام اللہ کے نور ہے جس سے ساری کائنات روشنی حاصل کرتی ہے۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی سنا آقا علیہ السلام وجد پہ آ گئے اور چادر مبارک جو مصطفیٰ کے شانے پہ تھے حضور نے اتاری اور اتارنے کے بعد انہیں تحفے میں عطا فرما دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے خود نور ہونا پسند فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ وَإِنَّهُ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ، کہ سرکار ایسے نور ہیں جس سے ساری دنیا روشنی حاصل کرتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی تو ایک بار بولو یار، آپ کی آواز بتائے گی یار میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ ایک بار بول دو تو ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے نور کہنے پہ چادر عطا فرما دی۔
تو کہا نور کہنے پہ چادر عطا فرما دی. کہا جب آقا علیہ السلام کے صحابی نے نور کہا, مصطفیٰ نے پسند فرما لیا, تو کہا اسی صحابی کی سنت پہ عمل تو میرا بریلی کا تاجدار کر رہا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو کہا دیکھو صحابی نے حضور کو پہلے نور کہا ہے کہ نہیں, لیکن جیسے ہم لوگ نور کہتے ہیں اور 12 ربیع النور کہتے ہیں تو قیامت آ جاتی ہے. بولے یہ ربیع الاول بولو, یہ ربیع النور کیوں کہتے ہو؟ ان گدوں سے پوچھا جائے بے اول بھی تو میرے نبی کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اول بھی میرے نبی کا نام ہے, نور بھی میرے نبی کا نام ہے. تو آقا کے نام سے چاہے ربیع الاول کہا جائے چاہے ربیع النور کہا جائے, سبحان اللہ. آقا کا نام اول بھی ہے, آقا کا نام نور بھی ہے, تو کہا جس نام سے پکار لو مصطفیٰ کی نسبت ہو جائے گی. سبحان اللہ. لیکن جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا, تو اب وہ لوگ جن کے چہرے بے نور ہیں, جن کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے لیکن تسبیح لگاتے ہیں جو ہر سو پھیرے, کتنے مکروہ نظر آتے ہیں ان کے چہرے, اور کہے گئے بریلی سے مجدد میرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو اب ان کا اعتراض رہتا ہے, دیکھو یہ روشنی فوکس سے نکل رہی نا, ہائلوسن سے روشنی نکل رہی, اسی روشنی کو عربی میں کہیں گے نور. کیا کہیں گے؟ جو روشنی نکل رہی اسی کو کیا کہیں گے؟ نور. تو کہا یار تم لوگ حضور کو نور مانتے ہو نا, نور 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 کا جسم اس میں نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اعتراض رہتا ہے کہ نہیں؟ اعتراض کے لیے نہیں, خالی یہ سمجھے کہ اعتراض سمجھ میں آ گیا, ایک بار بولو تو سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ. تو کہا نور, تو کہا نور کا تو جسم نہیں ہوتا, سرکار کا تو جسم تھا, سرکار کا جسم تھا, تو سرکار نور کیسے؟ اعتراض سمجھ میں آیا نا؟ تو کہا پہلے یہ پوچھتے ہیں, سرکار نے نور کہنے کو پسند فرمایا, کہا اور سرکاری سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو نور ہیں کہ نہیں, اور آپ کی اہل بیت آپ کے گھر والے نور ہیں کہ نہیں. تو تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں جنت کے اندر گیا اور جنت کے اندر میں نے دیکھا ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق, عمر الفاروق و عثمان ذو النورین. عثمان و ذوالنورین آقا علیہ السلام فرماتے جنت میں ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص پیغمبر ہیں, ابو بکر صدیق ہے, اور عمر فاروق ہے, وہ عثمان ذو النورین, عثمان دو نور والے ہیں. کہا یہ دو نور کون کون ہیں؟ کہا عثمان کے نکاح میں مصطفیٰ کی 2 شہزادیاں آئی ہیں, ایک کا نام ام کلثوم ہے, دوسرے کا نام رقیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ارے میرا نبی تو نور ہے, میرے نبی کی جو اولاد ہے وہ بھی نور ہے. اسی لیے اعلیٰ علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو کہا سرکار تو نور. اچھا ایک بات اور, یہ جنت میں آقا گئے نا, گئے کہ نہیں گئے یار؟ گئے نا جنت میں؟ ہاں دیکھ کے آئے نا؟ دیکھی کہ نہیں آئے؟ سیر کر کے آئے, سیر کر کے آئے آقا علیہ السلام جنت کی. اب آپ پوچھیں گے مولانا جنت ہے کہاں؟ ایک اور عقیدہ ثابت ہو جائے گا, عقیدہ ایک اور ثابت ہو جائے گا, جنت ہے کہاں؟ تو کہا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہرقل ہے. ہرقل بادشاہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا کہ اسلام لے آ, تو اس نے پہلے تو اپنی رعایا کو آزمایا, پھر جب رعایا بدکی بھاگی تو اسلام قبول نہ کیا, تو عذر خواہی کے لیے سرکار کے پاس خط لکھتا ہے اور کہتا ہے آپ ہم کو جنت کی دعوت دیتے ہو. ارے وہ جنت جس کے تذکرہ قرآن میں آپ کے ہے کہ عرضها السماوات والارض, جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے جو آسمان اور زمین کے برابر. تو یا تو آسمان اور زمین ہوں گے اور یا تو جنت ہوگی. جیسے ہی اس نے اعتراض کیا تو میرا نبی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکیم مطلق بنا کر بھیجا ہے.
मुश्किल कुशा बना करके भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा हकीमाना जवाब अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया, ये बताओ जब रात आती है तो दिन कहाँ जाता है, और जब दिन आता है तो रात कहाँ जाती है। मतलब ये है कि जब दिन आता है तो रात को छुपा दिया जाता है, और जब रात आती है तो दिन को छुपा दिया जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाब अता फरमा दिया कि जन्नत पैदा हो चुकी है, लेकिन जब तक दुनिया का निजाम कायम है जन्नत को छुपा दिया गया है, और जिस दिन दुनिया का निजाम नहीं होगा जन्नत को जाहिर फरमा दिया जाता है। तो कहा जन्नत को छुपा दिया गया, जो चीज छुप जाए उसी को कहते हैं गैब। उसी गैब से होकर के मेरा नबी आ रहा है, सुभान अल्लाह, उसी गैब से होकर के मेरा नबी आ रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरख्त के अंदर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक व उस्मान ज़ुन्नूरैन। उस्मान दो नूर वाले हैं। कहा एतराज तो वहीं पर कायम है, मौलाना नूर का जिस्म नहीं होता। एतराज समझ में आया ना, नूर का जिस्म, ये देखो फोकस से जो रोशनी निकल रही है नूर है। कहा इस नूर का कोई जिस्म बता दे। कहा नूर का जिस्म नहीं होता। कहा बिलाशुबा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला चाहता है तो उसी नूर को जिस्म अता फरमा देता है। कहा कैसे? कहा ऐसे। फिरिश्ते किससे पैदा हैं? फिरिश्ते किससे पैदा? बोलो ना यार, ये क्या कंफ्यूज है क्या? अल्लाह ताला ने तीन मखलूक रखी। एक जिन आग से पैदा, इंसान कहा मिट्टी से पैदा, कहा फिरिश्ते कहा नूर से पैदा। कहा फिरिश्ते नूर है तो कहा नूर का तो जिस्म नहीं होता। कहा बिलाशुबा नहीं होता है, लेकिन हमने कब्र में देखा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब मुनकर नकीर कब्र में आएंगे उनके चेहरे डरावने होंगे, उनके बाल ऐसे ऐसे होंगे, उनकी आंखें ऐसी ऐसी होंगे। अरे कहा नूर का तो जिस्म नहीं होता है, ये जिस्म कहां से आ गया? अरे कहा अल्लाह ताला कादिर है, वो नूर को जिस्म अता फरमा रहा है। कहा जब ये नूर जिस्म वाला हो सकता है तो मेरा नबी तो इमामुल अंबिया है, अल्लाह ताला ने से नूर मुजस्सम बनाकर पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा जैसे वो मुनकर नकीर आएंगे नूर मुजस्सम हो जाते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम शरीफ की तो एक बड़ी शानदार हदीस पाक है ना, जोरदार दुरूद शरीफ सुनाए तो हदीस सुनाओ मैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, रावी कसीरु रिवाया हते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आए। मलकुल मौत फरिश्ते हैं कि नहीं? फरिश्ते हैं। कहा आ गए हते मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इन्नल्लाह इश्ताक़ लिक़ाक, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक हो चुका है, मतलब आपके पर्दा फरमाने का वक्त करीब आ चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना जोरदार चाटा मारा। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जो नूर से पैदा हैं फौरन उनकी आंखें बाहर आ गई। कहा ये तो नूर है, ये आंख कहां से आ गई है? कहा ये नूर है बिलाशुबा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, जिस नूर को चाहे जिस्म अता फरमा देता है। कहा जब ये नूर जिस्म वाला हो रहा है तो मेरा नबी तो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह ताला ने उस नूर को भी नूर मुजस्सम बनाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के अंदर तीनों बातें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। और मोहब्बत के मौके पर आका अलैहिस्सलाम के शान में ऐसा कलमा ना कहा जाए जो हुजूर को पसंद ना हो, और ना ही ऐसी हरकत की जाए जो आका अलैहिस्सलाम को पसंद ना हो। यही वजह है कि हज़रत काब इब्न ज़ुहैर सुलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नाज़ेबा कलमा कहा, मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगे। और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है। इरबाज इब्ने सारिया इस हदीस पाक के रावी हैं, मिशकात शरीफ के अंदर है। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पास आए तौरात का एक नुस्खा लेकर के। तौरात ये आसमानी किताब है कि नहीं? अरे बोलिए ना बाबा, है कि नहीं? तो आसमानी किताब लेके आए ना, आसमानी किताब का नुस्खा लेकर आए और आने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पढ़ने लगे। आका अलैहिस्सलाम का रुख अनवर तगय्युर पजीर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया, जलाल के आसार चेहरे पर नुमाया हो गए।
ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے عمر کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم ایسا کام کرتے ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں تغیر پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا جو آقا علیہ السلام کو ناپسند ہوتا تو ان کے منانے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں پیروں پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ وبالقرآن کتابہ۔ عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، میں راضی ہوں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ آپ نبی ہیں، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر تم لوگوں کے سامنے موسیٰ کو ظاہر کر دیا جائے اور تم لوگ ان کی پیروی کر لو، مجھے چھوڑ دو تو تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا ایسا کام کرنا جو آقا علیہ السلام کو پسند نہ ہو یا آقا علیہ السلام کی محبت کے مخالف ہوتا ہے تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ اور آگے بڑھو پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا جام کس انداز میں پلاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، جن کو لوگ مذاقاً عبداللہ حمار کہتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آتے حضور کی محفل میں تو آقا علیہ السلام کو لطیفہ سنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا کرتے تھے۔ لطیفہ سناتے حضور خوش ہو جاتے اور معاملہ یہ تھا کہ کبھی کبھی آتے تو پنیر بھی لے کر کے آتے اور جب پنیر لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو عام طور سے ادھار لے کر کے آتے اور ادھار لاتے حضور کی بارگاہ میں پنیر کو پیش کرتے، آقا علیہ السلام تناول فرماتے اور جب پیسہ دینے کی باری آتی تو کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھار لے کر کے آیا تھا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اس کی جو ہے قیمت کو چکتا کر دیں۔ آقا علیہ السلام مسکراتے اور اس پنیر کی قیمت کو خود عطا فرما دیتے۔ آقا علیہ السلام کو خوش کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ چنانچہ ایک موقع وہ آیا کہ انہوں نے شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور شراب کو پی لیا۔ پینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ لے جاؤ ان کے اوپر کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کوڑے لگانے لگے تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کو قتل نہ کر دوں جن کو آپ کوڑے لگوا رہے ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا محبت کا صلہ ملے گا، لیکن اگر بندہ گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کی سزا بھی مصطفیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا محبت مصطفیٰ سے کی جائے تو ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے بندہ دنیا میں بھی سزا کا حقدار ہو جائے، آخرت میں بھی سزا کا حقدار ہو جائے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چند باتیں ہو گئیں، اور ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے ترمذی شریف کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں نے بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے روزے رکھے ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جا سن لے المرء مع من احبا، سن لے اگر تو نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اگرچہ تو نے زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، زیادہ روزے نہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، زیادہ نماز نہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کی سنت پہ چلتے ہیں، اس لیے آقا نے فرمایا اگرچہ تو نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، لیکن سن لے المرء مع من احبا، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ کوئی لیڈر سے محبت کرتا ہوگا تو لیڈر کے ساتھ جائے گا، کوئی شرابی سے محبت کرتا ہوگا تو شرابیوں کے ساتھ جائے گا، کوئی گستاخوں سے محبت کرتا ہوگا تو گستاخوں کے ساتھ جائے گا، کوئی برے سے محبت کرتا ہوگا تو بروں کے ساتھ جائے گا۔ لیکن خدا کا شکر و احسان ہے ہم محبت کرتے ہیں مدینے والے سے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حشر مدینے والے کے ساتھ فرمائے گا۔
اللہ سبحان اللہ. اس لیے محبت ایسے سے کرو پیارے جو آدمی اچھا ہو، اس لیے کہ آدمی اسی کے ساتھ حشر میں ہوگا جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی چیز ہے پیارے. آقا علیہ السلام کی محبت میں ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں. اب میلاد، چونکہ بہت سارا میں نے بتایا نا موضوع ایک لمبی فہرست ہے. اب عشق دیا گیا، عشق رسول. اب اس کے بعد آئی بات کہ میلاد منانا. میلاد پہ دلائل آپ لوگ بہت زیادہ سنتے رہتے ہو، پھر بھی قرآن کی بس ایک آیت پیش کروں گا میں میلاد کے حوالے سے. بڑی پیاری آیت کریمہ، اس کو سمجھ لیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار بول لے پیارے سبحان اللہ. بڑی پیاری آیت. پہلے ایک بات یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے نا. ارے بولیے نا یار، قیامت کے قریب آئیں گے نا. کیا کریں گے؟ آ کے کہا دین کی تبلیغ کریں گے. کہا کس کے دین کی؟ کہا حضور کے دین کی. کہا آقا علیہ السلام کے دین میں تو 73 ہیں. سمجھ میں آیا؟ آقا علیہ السلام کے دین میں کتنے ہیں؟ 73 ہیں. تو کس کی تبلیغ کریں گے؟ تبلیغ والے کی تبلیغ کریں گے یا غیر تبلیغ والے کی تبلیغ کریں گے؟ کس کی کریں گے؟ تو کہا ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ لیتے عیسیٰ علیہ السلام کس کی تبلیغ کریں گے. تو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے اور تمام لوگوں سے بتایا تھا. اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا ہے. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر ہے. خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہے، لیکن معاملہ شک والا ہو گیا ہے. تو کیا معاملہ ہوا؟ کہا ایسا کہ یہودی ہمیشہ انبیاء کرام کو شہید کرتے رہے. حضرت زکریا کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، حضرت شایع کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، حضرت ارمیا کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، حضرت یحییٰ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. تو یہ عادی ہو گئے تھے نبیوں کو شہید کرنے کے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو ان لوگوں نے گھیر لیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکڑ کر شہید کر دیا جائے. ان لوگوں نے گھروں کو گھیرا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بادل کے ٹکڑے کو بھیجا. بادل کا ٹکڑا آیا اور آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتا ہے اور لینے کے بعد آسمان کی طرف چل پڑتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان کی طرف چلے گئے، لیکن ایک شخص جو آیا تھا ان کے ساتھ اس کا نام تھا تیتانوس. وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈال دیا. جب چہرہ ڈالا باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا تو فوراً اس کے دوستوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا عیسیٰ بتاؤ ہمارا دوست تیتانوس کہاں ہے. وہ بار بار کہہ رہا تھا میں تو تیتانوس ہوں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا ہے تو وہ تیتانوس لیکن چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد لے جا کے سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا. ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ. اور اللہ تعالیٰ نے اندر اندر سے اپنی تدبیر فرمائی ہے جس کو خفیہ تدبیر کہی جاتی ہے. اور وہ خفیہ تدبیر ایسے کہ تیتانوس گھر میں داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈالا گیا، گھر سے باہر نکلا، پکڑے اور پکڑنے کے بعد لے جا کے سولی پہ چڑھا دیے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے. ان لوگوں نے مکر کیا، ان کا مکر بیکار ہو گیا. رب کی جو تدبیر ہے وہ کامیاب ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان لوگوں نے مکر کیا، دھوکہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے کیونکہ رب کی تدبیر کامیاب ہو گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، حضور کے امتی بن کر کے آئیں گے. اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہا یار ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کوئی پیدا ہو جائے گا تو خرابی نہیں آئے گی. تو یاد رکھنا پیدا ہونا اور ہے، آنا اور ہے. لفظ میں فرق سمجھ آ رہا ہے نا؟ پیدا ہونا اور ہے، آنا اور ہے، اور دعویٰ کرنا اور ہے. اگر کوئی پرانا نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ سارے نبی زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولو.
سارے نبی زندہ ہیں نا، آقا کے بعد ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کہا پرانے اگر آ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کہا کوئی جھوٹا مکار دعویٰ کر دے کہ جیسے قادیانی دعویٰ کر دیا خبیث نے، تو کہا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا میٹر ہے، حضور آخری نبی ہے کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نیا نبی پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے میں فرق پڑ جائے گا. دعویٰ کرنے میں وہ جھوٹا، آنا یہ برحق ہے اور پیدا ہونا یہ الگ ہے. پیدا ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو یاد رکھنے قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے. بہرکیف تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور آنے کے بعد تبلیغ فرمائیں گے. تو خود فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ 73 میں سے کون حق پر ہوگا؟ بول دو سبحان اللہ. خود فرماتے ہیں کون حق پر ہوگا؟ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو، قیامت کے قریب میں آؤں گا تبلیغ کروں گا. ایسی صورت میں کون حق پر ہوگا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے وہ حق پر ہوگا جو نبی کے میلاد کے دن سلام پڑھ رہا ہوگا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، کیونکہ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. تو نبی کے ولادت کے دن سلام پڑھنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہی لوگوں کی تبلیغ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، انہی لوگوں کے پیغام کو عام کریں گے جو میلاد مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے نا یار؟ ہاں کچھ گاڑی بات تو نہیں ہو رہی نا؟ تھوڑی سی مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ تھوڑا سا علمی انداز لیے رہتے ہیں، تو گاڑی تو نہیں ہو رہی نا؟ اگر نہیں ہو رہی سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک بار بولے سبحان اللہ تو سمجھ میں آئی بات. ماشاءاللہ آپ کے سبحان اللہ بولنے سے حوصلہ مل جاتا ہے کہ لوگ علمی گفتگو آج بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. ابھی ایک اعتراض کا اور جواب ہو جاتا ہے. کہا یار حضور اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن پردہ فرما گئے، کرنا تو کیا کرنا؟ تو قرآن خود کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو پیارے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ارے دونوں دن بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جس دن نبی پیدا ہو وہ دن بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، اور جس دن پردہ فرماتے ہیں وہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے. فرماتے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں پردہ کروں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ذہن دیا، اور ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی ذہن دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی فرماتا ہے. تو معلوم یہ ہوا میلاد منانے والا قرآن پر عمل کرتا ہے، اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ آ جاؤ، اب میلاد کے موقع پر بہت سارا ہم خرچ کر دیتے ہیں، تو خرچ کے تعلق سے بھی انسان کہتے بھائی یہ تو کیا کرنا فضول ہے. تو جو آدمی فضول ہوتا ہے وہی کہتا ہے فضول ہے، ورنہ تو ہم لوگ کہتے ہیں پیارے جو مصطفیٰ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا، وہی تو وصول ہوتا ہے. وہی تو وصول ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ النعمت الکبریٰ للعالم علامہ ابن حجر حیثمی شافعی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے، پہلے حضرت حسن بصری ہے کون؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، تمام مومنوں کی ماں ہیں. ان کی کنیز اور ان کی خادمہ تھی، ان کے یہاں کام کیا کرتی تھی. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بچپن میں عہد طفولیت میں تھے، تو آپ کی والدہ لے کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی اور اپنے بچے اور شہزادے کو لٹا دیتی اور کام کرنے لگتی. جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر کے اپنے جو ہے پستانے مبارک سے لگا لیتی، ان کو دودھ پلاتی. تو معلوم یہ ہوا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہے، انہوں نے دودھ پلایا ہے. تو مصطفیٰ کے رضائی بیٹا ہے، مصطفیٰ کے دودھ کے بیٹے ہیں. یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر احد کی پہاڑی کے برابر میرے پاس سونا ہو جائے، احد کی پہاڑی کے برابر. احد کی پہاڑی آج کے زمانے میں تولہ 2 تولے کا خرچہ آدمی کر دے تو بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے، جبکہ شیخ
عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان بیان فرماتے ہیں کہ جب میلاد کا موقع آتا ہے تو پہلی تاریخ میں میں 1000 خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ. پہلی تاریخ میں 1000، اور جب دوسری تاریخ آتی ہے تو 2000، اور جب تیسری تاریخ آتی ہے تو 3000، چوتھی تاریخ میں 4000، پانچویں تاریخ میں 5000، چھٹی تاریخ میں 6000، ساتویں تاریخ میں 7000، آٹھویں تاریخ میں 8000، اور نویں تاریخ ہوتی ہے تو 9000، 10ویں تاریخ ہوتی ہے تو 10000، 11ویں تاریخ کو 11000، اور جب 12ویں آتی ہے تو 12ویں کی نسبت سے میں 12000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا ہوں. اگر پورا کاؤنٹ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ 78000 بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1.5 صدی پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان آقا علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر 78000 اگر خرچ کر رہے ہیں، وہ فضول نہیں ہو رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا جب وہاں پہ خرچ کرنا فضول نہیں ہوا تو یہاں پر خرچ کرنا یہ فضول نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے نام پہ وصول ہوا. تو آقا علیہ السلام کے نام پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد کی پہاڑی کے برابر سونا ہو جائے، یہ وہی احد کی پہاڑی ہے جو مصطفیٰ کی آمد پر جھومی ہے. بولو سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا آقا کی آمد پر جھوم جانا یہ بھی جو ہے حضور کے محب کا طریقہ ہے، عاشق زار کا طریقہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اے احد، یہ احد کی پہاڑی ہے جو مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی سند عطا فرما دی. تو آقا علیہ السلام کے رضائی بیٹے حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد کی پہاڑی کے برابر سونا ہو جائے تو وہ سونا سب کا سب میلاد مصطفیٰ پر خرچ کر دوں، سب کا سب میلاد مصطفیٰ پر خرچ کر دوں. وہاں پر خرچ کرنے میں فضول نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر خرچ کرنے میں کیسے ہو جائے گا؟ اب اسی طریقے سے ایک بات اور چل پڑتی ہے، موضوعی کے حوالے سے چند باتیں اور آئیں. کہا شرک کیا ہوتا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے. تو یاد رکھو پیارے، آج کے دور میں ایک سوال خالی میں آپ سے کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ بولیے نا بھائی، ٹھنڈی لگ گئی کیا؟ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ آپ کے گھر کا مالک کون؟ بڑے کنفیوز ہو گئے. زمین و آسمان کا مالک کون؟ بولیے نا یار. زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ، تو گھر کا مالک کون؟ تو ٹھیک ہے پھر مدرسے والوں قبضہ کر لو گھروں پہ. بھائی مدرسہ بنا ڈالیں گے، مسجد بنا ڈالیں گے، مسجد بن جائے گی، مدرسہ بن جائے گا، شاندار کام ہو جائے گا. کہا زمین و آسمان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، تو گھر کا مالک؟ تو کہا زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. صحیح بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر کا مالک وقتی طور پر ہم کو بنا دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا رب کا ذاتی طور پہ ہونا اور ہے اور رب کا کسی کو بنا دینا اور ہے. یہ فرق سمجھنا پڑے گا. تو کہا شرک کس کو کہتے؟ تو کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے اشیاۃ اللمعات کے اندر لکھا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک سے قسمت، شرک کی 3 قسمیں ہیں. در واجب الوجود، واجب الوجود میں کسی کو شریک ماننا. اب واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہمیشہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیشہ کسی کو مان لینا کہ یہ بھی ہمیشہ رہے گا. کسی کے بارے میں عقیدہ رکھ لینا کہ یہ بھی ہمیشہ رہے گا، تو کہا یہ شرک ہو جائے گا. اور ہم کہیں کہ مولانا یہ ہمیشہ رہے گا اللہ کے کر دینے سے، تو وہاں پہ کر دینا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، وہی ہمیشہ رہے گا. دوسری چیز کہا در معبودیت، معبود ہونے میں کہ لائق عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. و در خالقیت، خالق ہونے میں کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ان 3 چیزوں کے علاوہ بقیہ مقامات پہ عطائی اور ذاتی کا اگر انسان فرق نہیں کرے گا تو خود لفڑے میں آ جائے گا. کہا جیسے زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسان کو وقتی طور پہ گھر کا مالک بنا دیا. اور آگے بڑھے، کہا انسان زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بھائی آپ لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں یار. سردی زیادہ لگ رہی ہے کیا؟ نہیں، سردی لگ رہی ہو تو بھائی ختم کیا جائے، ختم کر دیں. سننے کے موڈ میں ہے نا؟ تو ایک بار بول دیں یار زور سے.
تو سردی دور کرے، ایک زور سے بولے تو ہاں ماشاء اللہ. تو کہا تین چیزیں، واجب الوجود، خالقیت، معبودیت، ان میں عطائی اور ذاتی کا فرق نہیں چلتا، باقی چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا. کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود اور انسان بھی موجود ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، یہ انسان بھی زندہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کہا یہ انسان بھی سنتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انسان کو میں نے سمیع اور بصیر بنا دیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بصیر ہے. اور آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ حی ہے، انسان بھی حی ہے. تو کہا فرق کیسے ہوگا؟ کہا اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں موجود ہے، انسان کو موجود کر دیا ہے. اللہ تعالی حقیقت میں سنتا ہے، انسان کو سننے والا کر دیا ہے. ایسے ہی بڑھتے رہو، حقیقت میں موجود اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ تعالی نے انسان کو موجود کر دیا ہے. یہ فرق کرنا پڑے گا. تو یہ ہے تین چیزوں میں شرک ہوتا ہے. تین چیزوں میں اگر شرک کا فرق نہیں کریں گے تو لفڑا ہو جائے گا. معبود ہونے میں کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، واجب الوجود کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور آگے بڑے خالق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی بندہ مزار پر پہنچ کر فاتحہ کرتا ہے یا دعا مانگتا ہے یا ان کا وسیلہ لگاتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آیا، البدایہ والنہایہ کی حدیث پاک ہے. یہ البدایہ والنہایہ لکھنے والے ہمارے امام نہیں ہیں، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں جن کو علامہ ابن کثیر کہا جاتا ہے. ان کی کتاب البدایہ والنہایہ 18واں سال جو سن ہجری کا 18واں سال جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سال ہے. چنانچہ اس کے بارے میں آیا، حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا. آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے تو آقا علیہ السلام کے خلیفہ جب ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے تو قحط پڑ گیا. لوگ بڑے پریشان، اتنے پریشان کہ حضرت عمر کے پاس لوگ گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کرم فرمائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. لیکن ایک صحابی جن کا نام مالک الدار فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کیا تھا. وہ جملہ یہ تھا، یا رسول اللہ استسقی اللہ لامتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے پانی مانگ دیجئے. استسقا اس کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا. استسقی اللہ لامتک، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے پانی مانگ دیجئے. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، کیونکہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. چنانچہ یہ عریضہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد لیٹ گئے، اور جب آنکھیں بند ہوئیں اور جب دیوانہ آنکھ بند کرتا ہے تبھی تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا کرتا ہے، تبھی تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے جب تک انسان زندہ تھا تب تک کچھ نہیں دیکھا، جیسے ہی مرد مردہ ہوتا ہے انتقال کرتا ہے قبر میں پہنچتا ہے مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھا کرتا ہے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور آقا علیہ السلام رات میں تشریف لائے. خواب میں فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امت کو پانی سے سیراب کیا جائے گا. تو یہ شرک ہوتا تو لفڑا ہی ہو جاتا، میاں بڑا معاملہ ہو جاتا. اگر شرک ہوتا مزار پہ جانا تو لفڑ ہی ہو جاتا. مشکات کی حدیث پاک اور ایسے مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے جس کی راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ روضہ مقدسہ میں جایا کرتی تھے تو پہلے چادر نہیں اوڑھتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہو گئے تو جب بھی جاتی تو اپنے اوپر چادر ڈال کر کے آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر میں داخل ہوتی.
لوگوں نے پوچھا اے عائشہ صدیقہ، اب یہیں پر ایک بات اور میں ذہن دینا چاہتا ہوں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر چادر کو ڈال کر کے جا رہی ہیں، دنیا والوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ میں ام المومنین ہوں، میں پردے کا اہتمام کر رہی ہوں، تو جو میری شہزادی ان کو بھی پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھو، ایک جو ہے غیر مسلم کے دھرم گرو نے مجھ سے سوال کیا تھا، مولانا یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کے یہاں پر عورتوں کو بہت پردے میں رکھا جاتا ہے، بہت قید میں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر عورتوں کو کچھ آزادی مل جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ تو میں نے کہا پیارے یہ بتاؤ تو صحیح، کیا سونا جو ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے کہ چھپایا جاتا ہے؟ کہا سونا چھپایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر دکھاؤ گے تو چور چوری کر کے لے جائے گا۔ ہم نے کہا تمہارا سونا قیمتی تھا، تم نے چھپا لیا، ہمارے لیے ہماری مائیں بہنیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی پیاری ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کو چھپا لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہمارے یہاں جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزوں کو ہم لوگ چھپا لیتے ہیں۔ دیکھو قرآن ہمارا عظمت والا ہے، ہم لوگ غلاف سے چھپا رہے ہیں۔ کعبہ ہمارا عظمت والا ہے، ہم لوگ غلاف سے چھپا رہے ہیں۔ مائیں بہنیں عظمت والی ہیں، ہم لوگ نقاب سے چھپا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، اللہ کے ولی کا مزار عظمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے عظمت کو بتانے کے واسطے ہم لوگ چادر سے چھپا رہے ہیں۔ بہرکیف ہمارے یہاں جو چیزیں عظمت والی ہوتی ہیں ان کو چادر سے چھپایا جاتا ہے۔ اب اگر چادر ڈالو تو بولیں گے سردی لگ رہی ہے کیا؟ تو کہا سردی لگ رہی ہے کعبہ کو کیا؟ سردی لگ رہی ہے قرآن کو کیا؟ تو کہا جب قرآن کو سردی نہیں لگ رہی ہے، کعبہ کو سردی نہیں لگ رہی، عظمت معلوم ہو رہی ہے، تو ویسے نقاب پہننے سے ماؤں بہنوں کی عظمتیں معلوم ہوتی ہیں، مزار پر چادر ڈالنے سے مزار والے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ بہرکیف تو معلوم یہ ہوا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جاتی تو بدن پر چادر نہ ہوتی، اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے اور انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کے پہلو میں آرام کرنے کی جگہ کا انتخاب کر لیا، تو ماں عائشہ صدیقہ جاتی تو اپنے اوپر چادر کو ڈال کر کے جایا کرتی۔ لوگوں نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی وجہ صرف اتنی ہے کہ پہلے میرے شوہر تھے، آقا علیہ السلام آرام فرماتے، میں چادر ڈال کے نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہ میرے شوہر ہیں، شوہر سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ابو بکر آ گئے تو ابو بکر میرے والد ہیں، والد سے بھی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے چادر نہیں ڈال کے آتے تھے۔ اب عمر آ گئے ہیں، عمر اجنبی ہیں اور اجنبی سے پردہ ہوتا ہے، اس لیے چادر کو ڈال کر کے آ رہی ہو۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے بتا دیا کہ مزار میں کون ہوتا ہے؟ مزار والا آنے والے کو دیکھا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال اور آیا، بولے دونوں طرف رہنا کیسا؟ اب دونوں طرف سے مراد کیا؟ یہ تو آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے سمجھ لینا، دونوں طرف کہنا کیا؟ اب انسان جو ہے نا آج کے دور میں، کہاوت فارسی میں مشہور ہے، یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو، دھوبی کا کتا نہیں بننا چاہیے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو آدمی ادھر بھی رہتا ہے ادھر بھی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دونوں میں رہنے والوں کی مثال کیا بیان فرمائی معلوم؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑ میں رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر سے بھی فائدہ اٹھائے ادھر سے بھی فائدہ اٹھائے، سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ بکری، وہ بکری جی ادھر سے بھی فائدہ اٹھائے ادھر سے بھی فائدہ اٹھائے، مطلب ان بکریوں کی طرح ہے ان کی مثال۔ اور یہ لوگ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں معلوم ہے؟ بولتے ہیں کہ یہ جو 73 والی حدیث ہے تو ہر فرقے سے اچھے اچھے لوگوں کو چنا جائے گا، یہی بتایا جاتا ہے نا، بولے ہر فرقے سے چنا جائے گا۔ اور پھر مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قبر میں مسلک تھوڑے نہیں پوچھا جائے گا، ہے نا، لیکن پیارے یاد رکھو قبر میں مسلک کے سوال پہ ہی کامیابی ملے گی، سبحان اللہ۔ کہا قبر کے بارے میں مسلک کیسے پوچھا جائے گا؟ تو کہا آؤ بخاری اور ابو داؤد شریف کی حدیث لے لو۔ کہا دنیا میں انسان دو طریقے کے بستے ہیں،
کچھ انسان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ وہ دہریہ کہتے ہیں کہ دو ذرے آپس میں ٹکرا گئے، ان کے ٹکرانے سے دنیا میں وجود ہو گیا، دنیا ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نادان وہی ذرہ کس نے پیدا کر دیا؟ جن ذرے کے ٹکرانے سے دنیا پیدا ہو گئی، وہ ذرہ جو ٹکرا گئے، ان ٹکرانے والے ذرے کو جس نے پیدا کیا ہے اسی کو خلاق کائنات کہا جاتا ہے، اسی کو پروردگار عالم کہا جاتا ہے۔ تو دنیا میں انسانوں کا وجود دو طریقے سے ہے، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو سوال ہو رہا ہے، تو جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا وہ تو کہے گا ہاں لا ادری اقول ما یقول الناس، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو میرے ساتھی ہوٹل پہ بٹھا کے مجھے پڑھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ لیکن جو اللہ کے وجود کا قائل ہوگا وہ یہی کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو کہا اللہ کے ماننے والے تو بہت سارے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں ہمارے یہاں جو برادران وطن ہے ان سے بھی پوچھیں گے میاں سب کا مالک کون ہے؟ تو کہتے ہیں سب کا مالک ایک ہے، یہ بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شرک کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود مان لیتے ہیں۔ تو بہرکیف جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں بہت سارے ہو گئے، تو فوراً دوسرا سوال آ گیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے پیارے؟ اب ایسی صورت میں جو یہودی ہوگا، جو نصرانی ہوگا وہ تو رہ جائے گا، وہ یہی کہے گا ہاں لادری، میں تو نہیں جانتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے ساتھی کہا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان کہے گا پیارے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہو۔ تو پھر سوال ہو جائے گا ارے اسلام کے اندر تو 73 ہیں، اسلام کے اندر تو 73 ہیں، تو کس سے ہے؟ تو فوراً تیسرا سوال ہو جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فوراً سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پاسٹ کنٹینیوس ہے، یعنی مرنے سے پہلے ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو یہ لوگ تو یہی کہیں گے بابا یہی کہتے تھے ہماری طرح ہیں، ہم کہتے تھے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، کہتے تھے حاضر و ناظر نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، بشر ہے۔ لیکن جب دیوانوں کی باری آئے گی تو دیوانہ کہے گا پیارے کیوں گھبراتے ہو؟ ہم تو یہ کہتے تھے کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دیے، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ تو قبر میں مسلک کا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کہتا تھا؟ قادیانی پھنس جائے گا کہ ہم اس کو نبی مانتے تھے، رافضی پھنس جائے گا، اور آگے بڑھے گستاخان یہ پھنس جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوگا قبر میں مسئلہ کا سوال ہوگا تو کس سے تعلق ہے تیرا، اور ایک ہی سے ہوگا۔ اور جو آدمی ادھر بھی رہتا ادھر بھی رہتا وہ کیا بتائے گا؟ دونوں طرف رہنے والا کیا بتائے گا؟ میں ادھر بھی رہ لیتا تھا ادھر بھی رہ لیتا تھا۔ تو مسئلہ کا سوال ہوگا یکدر گیر محکم گیر۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا عام طور سے وہ حدیث جو 73 فرقے والی ہے، 4 صحابہ سے مروی وہ حدیث، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مطلب کیا ہے، ہر جماعت سے اچھے اچھے لوگوں کو چنا جائے گا، اچھے اچھے لوگوں کو چن لیا جائے گا۔ ارے تو پھر جماعت کیوں لے رہے ہو یار؟ ہر گروہ سے لے لو اچھے اچھے لوگوں کو۔ غیر مسلموں میں بھی تو روزہ رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کا انداز دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں پہنچے، اور ایک روایت میں ہے 72 کے 72 جہنم میں پہنچے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو ایک روایت میں آقا نے فرمایا وہی الجماع، وہ سواد اعظم ہے، اور دوسری روایت میں آج صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ ہوں گے جو ان عقائد و نظریات پر ہوں گے جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ تو جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب نظریہ دیکھ لیتے ہیں صحابہ کا نظریہ کیا ہے۔ کیا معراج کی رات حضور نے اللہ کو دیکھا ہے؟ صحابہ سے پوچھ لیتے۔ تو صحابہ کرام کا کیا نظریہ رہا؟ تو صحابہ کرام کا یہی نظریہ رہا کہ مصطفیٰ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے۔ علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں
کہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا ہے؟ تو آتے عبداللہ ابن عباس فرماتے باخدا معراج کی رات میرے نبی نے اللہ کا جلوہ دیکھا۔ سبحان اللہ حضرت سبحان ابو ذر اللہ۔ غفاری فرماتے پوچھا گیا دیکھا؟ کہتے ہیں ابو ذر غفاری کی آقا نے فرمایا ہوا نور اللہ ارا، ارے اللہ کو دیکھا ہے وہ نور ہے جہاں سے دیکھا ہے نور دیکھا، سبحان اللہ جہاں سے سبحان دیکھا اللہ۔ نور دیکھا۔ تو کہا یہ عقیدہ جو صحابہ کا رہا وہی رہا۔ تو اب اس میں ایک چیز اور بتا دیں، صحابہ کرام کے جو عقائد و نظریات رہے اسی پر جمے رہے، اب الگ الگ سے چنا نہیں جائے گا۔ اور جو 73 فرقے بتائے گئے وہ عمل کے اعتبار سے بھی نہیں، عقیدے کے اعتبار سے بتائے گئے، ورنہ عمل کے اعتبار سے انسان میں بہت ساری جماعتیں ہو جائیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، پھر کچھ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں پوری پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آدھی پڑھتے ہیں، پھر ان میں بھی ایک گروہ ہو جائے گا، کچھ لوگ جو ہے نا شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں، کچھ لوگ شریعت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں، پھر ان میں بھی ایک گروہ ہوگا کوئی وقت پہ پڑھتا ہے کوئی وقت پہ نہیں پڑھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عمل کے اعتبار سے جائیں گے تو تقریباً 12,90,000 فرقے ہو جائیں گے۔ تو مصطفیٰ نے جو فرمایا 73 فرقے ہوں گے تو یہ عمل کے اعتبار سے نہیں بلکہ عقیدے کے اعتبار سے ہوں گے، تو عقیدے کے اعتبار سے ہوں گے۔ اور اسی کو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی کتاب اشاعت اللمعات کے اندر لکھا ہے۔ بہر کہ باتیں بہت ساری ہیں لیکن آپ لوگ بھی سست محسوس ہو رہے اور میں تو کنٹینیو کئی رات سے جگ رہا ہوں، بہرحال آپ لوگ بھی سست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں پیش کی گئیں ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔